یہاں پہ بھی غدیر خون کی حدیث کا وہ انکار کر دیتے نا، یقین مانے مجھے کوئی غم نہ ہوتا. میں کہتا ٹھیک ہے، بندہ اپنے اصول کے اوپر قائم ہے، وہ روایت کو صحیح مان رہا ہے اور اس کے اندر تعریف کر رہا ہے. اب یہ غلطی غامدی صاحب کر چکے ہیں. اس تکلیف سے چھٹکارا صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ وہ اس حدیث کو جعلی کہیں غدیر خون کی. جاتا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ غامدی صاحب کے دل کے اندر اہل بیت میں سے سیدنا علی، سیدنا فاطمہ، حسن و حسین کے خلاف ایک بغض ہے، تعصب ہے، اناد ہے، دشمنی ہے، اور ان کے اس درجے کو تسلیم نہیں کیا جاتا جو درجہ امت کے اندر رائج ہے. دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں بنو امیہ ہوں، اسی طریقے سے امیر معاویہ ہوں، ان کو امت کا محسن بھی قرار دیا جاتا ہے. خان صاحب سیدھا سیدھا سوال پوچھوں گا بغیر کسی لگی لپٹی کے. کہا جاتا ہے کہ حدیث میں جہاں پر آپ کو آپ کے مقصد کے تحت بات مل رہی ہوتی ہے وہاں تو روایت کی بڑی بات ہوتی ہے، حدیث کو بڑا کھول کھول کے بیان کیا جاتا ہے، لیکن زید بن ارقم بھی جب کوئی بات بیان کرتے ہیں اور حدیث میں آ جاتی ہے تو اس کو نہیں مانا جاتا. اسی ضمن میں بتا دیجیے گا، ان کی روایت میں ایک الفاظ بھی تھے کہ عورتیں تو اس وقت بیویاں اہل بیت ہوتی ہیں جب تک طلاق نہ دی جائے، اصل اہل بیت تو بیٹے ہوتے ہیں. تو وہ روایت میں چونکہ بات آپ کے خلاف تھی تو روایت قبول نہیں کی، یہاں روایت میں بات آپ کے حق میں تو آپ نے بیان کر دی. میرے ہاں ایک ہی طے شدہ اصول ہے اور میرے پورے ڈسکورس میں آپ اس کو دیکھ لیجئے، وہ یہ کہ سب سے پہلے قرآن مجید کو دیکھا جائے. دین کے معاملے میں کوئی بات نہیں کہی جا سکتی جب تک کہ قرآن کو سب سے پہلے نہ دیکھا جائے اور قرآن کے بارے میں یہ تسلیم نہ کیا جائے کہ وہ میزان ہے، فرقان ہے، حتمی حجت ہے، برہان قاطع ہے. وہ کوئی بات بیان کر دے گا تو پھر کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں. قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے میں بارہا عرض کر چکا کہ ایک ہی طریقہ ہے جو ہم ہر جگہ اختیار کریں گے. سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ عربی زبان میں کس مفہوم میں آتے ہیں اور ان میں معروف معنی لیے جائیں گے ہمیشہ، کیونکہ خود قرآن نے پابند کر دیا ہے کہ وہ بلسان عربی مبین نازل ہوا ہے. الفاظ کو دیکھنے کے بعد ہم جملے میں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا جملے نے ان الفاظ میں کوئی انتخاب تو نہیں کر لیا. جملے کی تالیف کے لحاظ سے ان کو طے کریں گے، پھر سیاق و سباق میں جائیں گے. قرآن مجید میں جب سیاق و سباق میں آپ جائیں گے تو بالکل متعین ہو جائے گا کہ کوئی تعمیم ہے، تخصیص ہے، لفظ کے معنی میں کوئی انتخاب کیا گیا ہے، وہ سب چیزیں واضح ہو جائیں گی. یہ طریقہ دنیا کی ہر کتاب کو سمجھنے کے لیے مسلمات کی حیثیت رکھتا ہے. یہی طریقہ ہم قرآن مجید میں اختیار کرتے ہیں. جب اس طریقے سے کوئی بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اب روایات کے ذخیرے کو دیکھا جاتا ہے. روایات کے ذخیرے کے بارے میں بھی یہ واضح کر دیا ہے کہ سب سے پہلے اگر وہ روایت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان ہوئی ہے تو سند دیکھی جائے گی. سند میں نے بارہا یہ عرض کیا ہے کہ وہی اصول صحیح اصول ہیں جو محدثین نے اختیار کیے ہیں. چنانچہ بیلاگ طریقے سے انہی اصولوں کا اطلاق کر کے پہلے سند کے اعتبار سے روایت کی کیا حیثیت ہے اس کا انتخاب کر لیا جائے گا. اب اس کا انتخاب کرنے کے بعد سمجھنے کا عمل شروع ہوگا. سمجھنے کے عمل میں جو کچھ ہم نے قرآن سے سمجھا ہے اس کی روشنی میں اب روایت کو دیکھیں گے. تو روایت جب اس کے مطابق ہوگی تو پیش کی جائے گی، اور اگر اس کے مطابق نہیں ہے یا اس میں کوئی توفیق کی ضرورت ہے تو اس پر پھر تبصرہ کیا جائے گا. میں اپنے اس اصول میں بالکل کنسسٹنٹ ہوں. میں نے ہمیشہ اسی طرح کیا ہے. میری کتابوں میں، میری گفتگوؤں میں، میری باتوں میں کوئی مثال دے دیجئے اس سے مختلف رہی ہو. یہی طریقہ ہمارے ہاں جلیل القدر علماء کا رہا ہے. ہمیشہ ایسے ہی دیکھا جاتا ہے تمام معاملات کو. تو میں ہر روایت کو ایسے ہی دیکھوں گا. زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے اگر کوئی بات بیان کی ہے، یعنی ظاہر ہے کہ روایت کے بارے میں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہو یا کسی صحابی کی نسبت سے، یہی کہا جائے گا اگر بیان کی ہے. وہ ہمیں براہ راست نہیں بتا رہے، لوگ ان کی بات سن کے آگے نقل کر رہے ہیں. اگر کوئی بات بیان کی ہے تو بہت ادب سے یہ کہا جائے گا کہ ان کو غالباً دو تعبیروں میں غلطی لگی ہے. ایک ہے تعبیر اہل بیت، اس کے معنی ہے گھر والے. جیسے میں نے مثال دے کے بتایا تھا کہ ہم گھر والے کا لفظ بولتے ہیں، اس میں ہماری بیویاں ہوتی ہیں، اور اگر اس وقت ہمارے بچے ہمارے گھر میں ہوں تو وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. تو یہ تعبیر بالکل الگ ہے. ایک ہے اس میں سے اہل بیت کی جگہ اہل کا لفظ بولنا. اہل اور آل یہ دونوں الفاظ قرآن میں بھی استعمال ہوئے ہیں، عربی زبان میں بھی استعمال ہوئے ہیں. ان میں وسعت ہے. ان میں جس طرح کہ اہل لغت کہتے ہیں کہ ہم العشیرہ والقوم والانصار، اس میں خاندان بھی ہوتا ہے، اس میں بعض اوقات پوری قوم شامل ہو جاتی ہے، اس میں آدمی کے اعوان و انصار بھی شامل ہو جاتے ہیں. تو آل اور اہل کے الفاظ بالکل الگ مدعا رکھتے ہیں. زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو بیان کر دیا ہے جن کو آل محمد کہنا چاہیے، یعنی آپ کے خاندان کے لوگ. وہ کون لوگ ہیں؟ جن کے لیے صدقہ ممنوع قرار دیا گیا تھا. کیوں ممنوع قرار دیا گیا تھا؟ میں عرض کر چکا ہوں کہ جب خیبر کی فتح کے بعد ایک حصہ ان کے لیے خاص کر دیا گیا تو پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ اب میرے گھر والے یا میرے خاندان کے لوگ یا میرے قبیلے کے لوگ وہ زکوٰۃ میں حصہ دار نہیں رہے. روایت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک حصہ مقرر کر دیا ہے، وہ ان کی کفالت کے لیے کافی ہے. چنانچہ آپ بہت سختی برتتے تھے اس معاملے میں. ان کے ذہن میں یہ مفہوم رہا ہے. تو آل کا جو مفہوم ہے یا اہل کا مفہوم ہے وہ انہوں نے بیان کر دیا ہے. اہل بیت بالکل ایک الگ ترکیب ہے. اہل کا لفظ تو اہل الکتاب، اہل الدار، وہ تو 10 پہلوؤں سے استعمال ہوتا ہے. اس کے بارے میں انہوں نے بیان کر دیا بہت ادب کے ساتھ. اگر انہوں نے بات بیان کی ہے تو ہم اختلاف کی جسارت کرتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کے مقابلے میں نہ کسی روایت کی کوئی حیثیت ہے، نہ کسی صحابی کے اثر کی کوئی حیثیت ہے. قرآن مجید کے الفاظ اس کو قبول کریں گے تو اس کی بڑی اہمیت ہے. اس وقت میں اس کو سراخوں پر رکھوں گا، نہیں ہے تو جرا کرتا چلا جاؤں گا. اس سے دنیا کی کوئی طاقت مجھے نہیں روک سکتی. سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا
اور ان کی اولاد، ان کا اہل البیت میں شامل ہونا یہ مسلمات میں سے ہے، جو سب کو پتا ہے کہ اولاد اہل البیت میں سے ہوتی ہے. اور اولاد تو ایسی حقیقی اہل بیت ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو طلاق بھی دے دے تب بھی اس سے جو اولاد ہے وہ اہل بیت رہتی ہے اور بیوی اہل بیت سے خارج ہو جاتی ہے. نبی علیہ صاحب جب یہ کہا جاتا ہے کہ جی اہل بیت قرآن مجید کے اندر جہاں پہ زیر بحث ہیں آیت تطہیر کے اندر، تو وہاں پر رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ازواج مطہرات زیر بحث ہیں. جو بات کہی جاتی ہے وہ یہ کہ جی یہ جو ازواج ہوتی ہیں یہ تو رشتہ نکاح کے بعد زوجہ بنتی ہیں، اور اگر طلاق دے دی تو پھر زوجہ نہیں رہتی، جبکہ اولاد تو ہمیشہ رہتی ہے. تو قرآن نے اگر کسی کو زیر بحث لانا تھا تو حقیقی اہل بیت اگر کوئی ہیں تو وہ تو بچوں کو بننا چاہیے نا. ٹھیک ہے بیویاں بھی ہیں جب تک رشتہ نکاح میں ہیں، لیکن وہ تو کنڈیشنل اہل بیت ہیں. آپ نے طلاق دی تو وہ تو اہل بیت نہیں رہیں گے. اس طرح کے استدلالات اس قابل نہیں ہوتے کہ ان پر کسی سنجیدہ مجلس میں گفتگو بھی کی جائے، لیکن میں چند حقائق پھر بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ازواج مطہرات کیوں زیر بحث آئی ہیں وہ میں نے بیان کر دیا تھا. ان کو تخیر دی گئی. قرآن مجید نے یہ کہا کہ جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے، جس طرح پیغمبر کے گھرانے کو ہدف بنا لیا گیا ہے، ان کو ایک موقع دیں، یہ چاہیں تو پیغمبر کے ساتھ رہیں. سورہ احزاب میں یہ ساری بات بیان ہوئی ہے، یہ میں کوئی تاریخی قصہ نہیں بیان کر رہا. یہ چاہیں تو پیغمبر کے ساتھ رہیں اور چاہیں تو الگ ہو جائیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ جب کہا گیا تو انہوں نے آگے بڑھ کر یہ کہا کہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے آپ سے الگ ہونے کا. گویا تخیر کے بعد انہوں نے ایک مرتبہ پھر پیغمبر کو اختیار کر لیا. ایک تو نکاح ہوا تھا پھر اختیار کر لیا. یہ وہ اختیار ہے جس کو تخیر کے لفظ سے عام طور پر تعبیر کیا جاتا ہے. اس کے بعد پھر وہ سارے احکام دیے گئے ہیں. یعنی جب دوبارہ انہوں نے رسول اللہ کا انتخاب کر لیا، آپ کو معلوم ہے کہ سیدہ عائشہ سے جب آپ نے کہا کہ اپنے والد سے مشورہ کر لو، تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں آپ ہی کا انتخاب کرتی ہوں. تو سب کی سب آپ کی ازواج نے جب آپ کا انتخاب کر لیا تو پھر میں نے عرض کیا تھا کہ یہ کہا گیا کہ اب تم لستن کاحد من النساء، یہ جو بیویاں جن کو آپ طلاقیں دیتے ہیں اور ان کی جگہ بیویاں لے آتے ہیں، یا وہ بیویاں نہیں رہیں، یہ اب کچھ اور ہستیاں بن گئی ہیں. اس میں کہا گیا کہ اگر کوئی غلطی کرو گی تو دوہرا عذاب ہے، اور اگر صحیح راستے پر رہو گی تو ہر نیکی کا دوہرا اجر ہے. تم اب امت کی مائیں قرار دے دی گئی ہو. تمہارے لیے کچھ پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں جن کے ساتھ تم نے اپنی زندگی بسر کرنی ہے. تمہارا اصل کام اب اس حکمت کا چرچا کرنا ہے جو تمہارے گھر میں نازل ہوتی ہے. اور رسول اللہ کو خطاب کر کے کہا گیا کہ یہ امت کی مائیں ہیں، ماؤں کی حیثیت سے اب کوئی مسلمان ان کے ساتھ نکاح کا ارمان کبھی بھی اپنے دل میں نہ رکھے. اور آپ بھی اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، کیا ہے لا یحل لک النساء من بعد، آپ کے لیے اب کسی اور عورت سے شادی کرنا بھی اس کے بعد جائز نہیں رہا. ولا ان تبدل بہن من ازواج، اور آپ ان کو طلاق دے کے اب ان کی جگہ کوئی دوسری بیوی بھی نہیں لا سکتے. طلاق تو ہو ہی نہیں سکتی. تو اس وجہ سے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی کتاب پڑھیں، دیکھیں وہاں کیا زیر بحث ہے، کیا کہا جا رہا ہے، کیا اس کے نتائج ہیں. میں اس پر اس کے سوا کیا عرض کر سکتا ہوں. یہ چیزیں تو اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ان کو التفات کی نگاہ سے دیکھا جائے، لیکن اب آپ نے فرمایا تو میں نے تبصرہ کر دیا. بالکل واضح ہو گیا ہے. غامدی صاحب کے ساتھ ہم ان اہم امور کے اوپر تبادلہ خیال کر رہے ہیں جس پر ہماری امت میں عقائد کی پوری فہرستیں بنا دی گئی ہیں. انشاءاللہ پوری پیشکش کے اوپر جو کچھ اختلافات سامنے آتے ہیں ٹھنڈے دل و دماغ سے علمی استدلالی فکری انداز میں زیر بحث لاتے رہیں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.